نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے۔ جنازے میں آپ گالیاں دیتے ہیں، دعا بعد میں کریں گے۔ اور جنازہ ہی تو دعا ہے نا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم لحیت منا فحیہ الاسلام، اللہم انت فیت منا و دفاع الایمان، اللہم لا تذلنا بعدہ، اللہم لا تفتنا بعدہ، اللہم لا تحرمنا اجر۔ یہ کیا ہے؟ دعا ہے، گالیاں ہیں؟ حضرت جی نماز جنازہ کے بعد دعا میں ایک عالم دین کہتے ہیں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، جب تم میت پر نماز پڑھو تو اخلاص کے ساتھ دعا مانگو۔ دیکھو حضرت جی اخلاص کے ساتھ دعا مانگیں گے تو نماز جنازہ کے بعد دعا ثابت ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے، مشکات میں پڑھی ہے، اور ٹاپ کر کے مشکات کو ہم نے پاس کیا ہے، تو ہمیں سکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، جب تم میت پر نماز پڑھنے لگو، یہ اذا ماضی پہ داخل ہے، پڑھ چکو مانا نہیں ہے چاچے، جب پڑھنے لگو اس وقت پڑھ چکو۔ اگر یوں ماضی کا کام ہے تو اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، پھر قرآن میں جو آیا ہے نا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو وضو کرو، تو پھر تم یہ ترجمہ کرو جب تم نماز پڑھ چکو تو وضو کر لو۔ سادھے بندے از اور اذا کے معنی کا فرق، پاسٹ پریزنٹ فیوچر کے صیغے کا فرق بھی نہیں آتا کہ ماضی حال مستقبل کا کیا معنی ہے۔ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھنے لگو تو اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ ریاکاری کے لیے جنازے میں نہ جاؤ کہ اگلی صف میں مجھے دیکھیں، تم چھپ کر ٹھہرو، اخلاص کے ساتھ مانگو۔ اسی لیے تو کہتے ہیں جنازے کی آخری صف کا ثواب پہلی صف سے بہت زیادہ ہے کہ وہاں ریاکاری کم ہوتی ہے۔ تو بھئی یہ مراد ہے، اور یہ میری مراد نہیں ہے، جس کتاب میں یہ حدیث لکھی ہے سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ نے اوپر باب یہی لکھا ہے کہ نماز جنازے والی دعا مراد ہے، اس سے سلام کے بعد والی نہیں ہے۔ اور اگر تو سلام کے بعد دعا مانگتا ہے تو میرا بھی ایک سوال حل کر دے، خدا کی قسم میں تمہیں گھڑی تحفہ دوں گا، مکہ مکرمہ سے مجھے تیسرے سسر نے گھڑی ہدیہ دی ہے، میں اس ہدیہ میں تمہیں پیش کروں گا۔ تم ہنسنے لگے ہو، گھڑی پہ نہیں ہنسے، تم جس چیز پہ ہنسے ہو یہ شاہ صاحب بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی تم بھی، میرے سسر صاحب نے مجھے دیے، وہ آج کل بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، اللہ ان کی نسلوں سے دین کی خدمت لے۔ مجھے کہتے رہتے ہیں کہ جب تو گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، میرے لیے دعا کیا کریں۔ تو ہمارے حاج صاحب کے لیے آپ سب دعا کریں، اللہ پاک ان سے دین کا کام لے، ان سے نسلوں سے کام لے۔ آمین تو کہہ دو۔ کوئی بیویاں نہیں سن رہی بھی تیسرے صف سسر کے لیے دعا کیا تمہیں ماریں گی، مارتی وارتی کوئی نہیں ہے، آمین کہہ دو۔ لوگ ایک کر کے بیٹھے ہیں، دوسری دلال نہ چاہویں، مولوی دیکھ کے نہ چھک لیا تو گھر کی منہ بھی کھانا ہے۔ تو میرے دوستو ایک سوال میرا بھی حل کر لو، اگر نماز جنازہ کے سلام کے بعد دعا ہے، مجھے کوئی ساتھی پین دکھا دے کسی کے پاس، جزاک اللہ۔ اس طرح یوں پین لیں اور ایک کاغذ لیں، بڑے سے بڑے مولوی صاحب جو کہیں نا نماز جنازہ کے بعد دعا ہے، یوں پین کاغذ لے کر اس کے پاس یوں سامنے رکھ دیں، انہیں کہیں حضرت مولانا اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین بھی کہہ دو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ ہماری ایک ٹینشن ختم کر دیں، ٹینشن فری کر دیں، ایک مسئلے کا حل کر دیں، ادھر لکھ کے دے دیں حضور علیہ السلام نے کون سی دعا مانگی تھی، وہ لفظ ادھر لکھ دیں، ہم ابھی سے مانگنا شروع کر دیں گے۔ اس دھرتی پر 7 بر اعظم میں 6 بر اعظم میں مخلوق ہے، اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر کسی ماں کی کوکھ نے وہ مولوی نہیں جنا جو پیغمبر کی سلام کے دعا کے بعد نماز جنازہ کے سلام کے بعد والی دعا کے لفظ لکھ دے، ہے ہی کوئی نہیں۔ حضور نے مانگے ہوتے تو لفظ ہوتے، اور مسجد آتے ہو کون سے لفظ سے دعا مانگتے ہو؟ اللہم افتح لی، میں لکھ دیتا ہوں، میں ثبوت دکھاتا ہوں۔ نکلتے ہو تو اللہم انی اسالک، میں حدیث سے دکھاتا ہوں، صحیح مسلم سے حضور پاک نے پڑھی ہے، سوتے اٹھتے جاگتے آتے جاتے وقت کی دعائیں ہم لکھ دیتے ہیں، حضور نے مانگی ہم کتابوں سے دکھاتے ہیں۔ جرت کرے وہ آدمی جو کہتا ہے میں پیغمبر کی حدیث دکھاؤں گا، وہ ادھر لفظ دکھا دے، خدا کی قسم ہم مان جائیں گے، گھڑی تحفہ بھی دیں گے، بڑی اوکھی گھڑی ہے یہ، ہم یہ تحفہ بھی دیں گے آپ کو، تو آپ بسم اللہ کریں۔ مولوی کیا کہیں گے؟ لفظ تو کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی جب لفظ کوئی نہیں ہے تو امت کو لڑایا کیوں ہے؟
تو کہتا بھی حضور نے نہیں مانگی، تمہاری مرضی ہے مانگو یا نہ مانگو، میں دیکھتا کہ کوئی مانگتا ہے، پھر کہتا بھی حضور نے نہیں مانگی۔ حضور نے مانگی ہوتے تو لفظ ہوتے، اس دھرتی پہ حضور کے لفظ ثابت نہیں کیا جا سکتے کیونکہ حضور نے مانگی نہیں۔ مولا جی کے پاس علم ختم ہو جائے گا، دلیل نہیں آئے گی آگے، جب لفظ ہی نہیں ہے تو انہیں کہا جب لفظ نہیں ہے تو پھر کیوں مانگتے ہو؟ پھر ایک لنگڑی دلیل لائیں گے، وہ کیا ہے؟ مانگنے میں حرج کیا ہے؟ ایسے کہ دل بہت ہی ویکھن دی ہوندی اس وقت دلان دی، حرج کیا ہے؟ دعا مانگ رہے ہیں، کوئی گناہ کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے۔ جی ہاں، پورے باتیں ان کی شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر دوبارہ ہاتھ پکڑے مولوی صاحب کے، مولوی صاحب غصہ نہ کریں، تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں، کول اپ ہو جائیں، ایک مسئلہ بتا دیں، جو کام حضور نے نہیں کیا آپ کر رہے ہیں تو ساتھ یہ کہا کریں کہ بھائی یہ میں کر رہا ہوں، حضور نے نہیں کیا، یہ فرما دیا کریں، یہ بات کر لیا کریں، یہ تو بتا دینا سر، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے مولوی علی دعا ہے، حضور علی کوئی نہیں، یہ بھی کہہ دیا کریں، ساتھ کہیں نیکی کا کام کر رہا ہوں، دعا ہے مانگ لو، حضور نے نہیں مانگی، حضور سے ثابت نہیں، یہ کہہ دیا کریں۔ پھر میں ویکھدا تے لوگ تواڈی یہ نیکی مندن، پھر میں دیکھوں گا کہ لوگ اس کو نیکی کہتے ہیں۔ اے خدا کے بندے، یہ نیکی تب نیکی جب حضور نے کی ہوتی، کیوں؟ آؤ میں تمہیں ایک بات کرتا ہوں، سجدہ کرنا نیکی ہے یا نہیں ہے؟ بولتے نہیں ہو یار، تھک گئے ہو، تھک گئے ہو، یہ تھک کے بیٹھے ہاتھ کھڑے کریں، شکر بچے دا ہاتھ مولوی تھلے کی تب یار نہ چکی۔ توجہ رکھو میرے دوستو، اگر سجدہ نیکی ہے اور یقیناً ہے تو صبح نماز میں آپ امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، کتنے سجدے کرتے ہیں؟ گن لو، گن لو، پڑھ دے ہوئے فجر نماز پڑھ دے ہوئے ہیں؟ مولوی صاحب سچ دسو اتنا رش ہوتا فجر دی نماز، یہ تو مسیت آدھے بیٹھے پڑھتے ہیں، نہ پڑھانا لے کتن والے۔ اور خدا کے بندے صبح فرض نماز میں کتنے سجدے ہیں؟ 4، آپ 5 کیا کرو۔ جو مولوی صاحب کہنا کہ نیکی ہے، حرج کیا ہے، اسے کہ 5 سجدے کیا کر نماز میں، صبح کی نماز میں، کرے گا؟ کیوں نہیں کرتا؟ نیکی ہے، سجدہ ہے، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ بڑھ جائے گا، ایک سجدہ اور بڑھ جائے گا۔ اور یاد رکھنا سجدے سے انکار نہ کرنا، ایک انکار کیا تھا اس نے سجدے سے، اللہ نے وہاں سے اس کو نکال دیا، سجان دے کو، ہاں، فخرج منہا فإنک رجیم۔ آج قرآن سے پہلے اس پر لعنت کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کے لیے پہلے پڑھ، اس نے بھی سجدے کا انکار کیا تھا۔ مولوی صاحب تو 5 سجدے کر، انکار نہ کرنا کہ تے کم ہو اور خراب نہ ہو بن جائے۔ تو مولوی جی کا ایک ہی جواب ہوگا جو اس کا جواب ہو جائے گا، مولوی کہے گا سجدہ نیکی ہے، اچھی بات ہے، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کا ثواب بڑھ جائے گا، لیکن ادھر نہیں کرتا کہ یہ کام ادھر حضور نے ہمیں نہیں سکھایا۔ انہوں نے کہا مولوی جی دعا بہت اچھی چیز ہے، بہت بڑا ثواب ہے، الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے، لیکن سلام جنازہ کے فوراً بعد حضور نے نہیں سکھایا تو نہیں مانگتے۔ کہاں مانگیں گے؟ جہاں حضور نے قبر پہ دعا مانگی ہے، قبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے ہے، وہاں پہ جا کے اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ کر لیں گے تو وہاں مانگ لیں گے، وہاں کی دعا آپ بھی مانتے ہو، ہم بھی مانگتے ہیں، تو پوری دعا مانگنی چاہیے۔ ہمارے مسجد میں وہ ایسا سینٹر تھا جہاں بے شمار میتیں آتی تھی، جنازے پڑھے جاتے تھے، جب میں دعا مانگوں تو وہ دوسرے عقیدے کے لوگ کہیں جناب نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کا کوئی ثبوت نہیں۔ میں نے کہا منع کرنے کا کہاں ثبوت ہے؟ کرنے کے لیے تو اسلام کا خاموش ہونا کافی ہے، لیکن منع کرنے کے لیے ثبوت چاہیے۔ کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے، قرآن کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، بندے کے لیے وہی کچھ ہے جو خود اس نے محنت کی ہے۔ اب جو تم دعا مانگتے ہو یہ میت تو نہیں مانگ رہا، تم مانگ رہے ہو۔ میں نے اسی سے پوچھا، میں نے کہا بتا نماز جنازہ پڑھی ہے نا؟ کہا پڑھی ہے۔ میں نے کہا تم نے پڑھی ہے یا میت نے پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے پڑھی ہے۔ میں نے کہا فائدہ مند سمجھ کے پڑھی ہے نقصان دہ سمجھ کے پڑھی ہے؟ اس نماز جنازہ کا فائدہ میت کو پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ اب کہتے ہیں پہنچا ہے۔ میں نے کہا بے شک اندھیری کوٹری میں جا کے کہو آہستہ سے پہنچا ہے تاکہ کوئی سن نہ جائے۔ منہ سے کیا کہتے ہو اور عمل سے کیا کرتے ہو؟ تم کہتے ہو نماز جنازہ پڑھی ہے اور اس کا فائدہ پہنچا ہے، تو اب نماز جنازہ سے فائدہ پہنچ گیا، دعا سے نہیں پہنچتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جس وقت کسی میت کی نماز جنازہ پڑھو تو جو پہلے تم نے نماز جنازہ میں دعا مانگی ہے، کتنی سب کی گوگیاں لگائی ہیں، مرا وہ اکیلا ہے، دعا تم نے سب کے لیے مانگی ہے، خالص اس کے لیے بھی دعا مانگو، پہلی ساری مسلم سوسائٹی کے لیے بھی، جو پہلے گزر گئے جو پیچھے آئیں گے سب کے لیے دعا مانگی ہے، جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی، جو مردہ ہیں ان کے لیے بھی۔ مرنے کا کام تو اس نے اکیلے نے کیا ہے، اس لیے خالص اس کے لیے بھی دعا کیا کرو۔ اب جناب حدیث پیش کی
बंदा रह गया। कहना फिर सहाबा क्यों नहीं मांगा करते? मैंने कहा सहाबा से दुआ मांगना साबित है। कहा कैसे साबित है? मैंने कहा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला के जनाजे में गए, थोड़े लेट हो गए तो उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ डाली। जब दुआ मांगने लगे तो आपने कहा इन सबक़्तुमूनी बिस्सलाति अलैहि फला तस्बिक़ूनी बिद्दुआइ लहू, अगर तुमने उसके ऊपर नमाज जनाजा पढ़ने में जल्दी कर ली है तो दुआ मांगने में जल्दी न करो, मुझे भी शामिल होने दो। ये जुज़िया मबसूत सरक्सी के अंदर मौजूद है। शम्सुल आइम्मा सरक्सी मुज्तहिद हैं, साहिब हिदायत से वो सीनियर आदमी है। तबकात फुक़हा के जो मुज्तहिदीन के 5 है उनमें से एक तबके के वो मुज्तहिद है। जिस आदमी ने एक लफ्ज़ पे आके 20 साल अंधे कुएं की जेल काटी मगर उससे पीछे नहीं हटा और ज़ुबानी डिक्टेट कराई किताब 32 जिल्दों की है, एक लफ्ज़ भी तब्दील नहीं करना पड़ा। मालूम 32 जिल्दों का बयान उसको पढ़ लो के ज़ुबान याद है। और 20 बरस का ज़माना नहीं पता चला धूप किस वक्त निकली है, किस वक्त सूरज गुरूब हो गया है, ईद कब आई है, बहारों के फूल कब खिले हैं, कब बुलबुल बागों में बैठ के चहके हैं, कब माएँ अपने औलादों से मिली हैं, कहाँ किसी ने नमाज़े ईद पढ़ी है, कहाँ किसी ने खुशी मनाई है। 20 बरस का ज़माना लगातार अंधे कुएं में जिसने गुजारे उस आदमी की किताब में है। और जो शम्सुल आइम्मा सरक्सी की मबसूत पेश हो जाए दूसरी किताब पेश होने से इनकार करती है। जामे किताब है। ज़रा गौर से सुनना और इससे पहले एक मसला सुन लो। जनाजा शुरू होता है अल्लाहु अकबर से और अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह पर ख़त्म हो जाता है। बस जनाजा इतना है। अब जनाजा के बाद दुआ मांगना फ़र्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, मुस्तहब है। मांगो तो अजर, ना मांगो तो कोई गुनाह नहीं। काम है आपको जल्दी जाना, जा सकते हैं आप। लेकिन जो लोग दुआ मांगने वालों पर तानाज़री करते हैं, जो कहते हैं ओए बिदअत है, गुनाह है, तुम जहन्नम में जाओगे, उन लोगों को ये आयतें ज़रा गौर से सुननी चाहिए। ये मैंने एक मुनाजरा के अंदर जो मद्दे मुकाबिल मौलवी साहब थे, अब नाम लेने की क्या ज़रूरत है, मैंने उनसे पूछा था ये जहन्नम से जो बोलेंगे ये दुआ मांगने वाले जहन्नम में तरला करेंगे या दुआ से रोकने वाले? बस इसका मुझे जवाब दे दो। तो कोई जवाब नहीं था उनके पास। आज भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इन आयतों को गौर से पढ़ो जो आगे आ रही हैं, फिर मुझे बताना ये दुआ मांगने वालों को सज़ा मिल रही है या दुआ से रोकने वालों को। रब्बना अखरिजना मिन्हा, ऐ हमारे परवरदिगार हमें जहन्नम से निकाल। फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून, फिर अगर हम ये दोबारा गलती करें तो बेशक हम जालिम हैं। क़ाला, फरमाएगा, इख्सऊ फ़ीहा, जलील बन के पड़े रहो जहन्नम के अंदर, वला तुकल्लिमून, खबरदार मेरे साथ बात नहीं करनी। या अल्लाह इनका कसूर क्या है जिन पर इतना जलाल? अल्लाह फरमाता इन्नहु काना फरीकुम मिन इबादी, बेशक मेरे बंदों का एक ग्रुप था, यकूलूना, जो दुआ मांगते थे, रब्बना आमन्ना, ऐ हमारे परवरदिगार हम ईमान लाए, फगफिर लना, तू हमें बख्श दे, वरहमना, और हम पर रहम फरमा, व अंत खैरुर राहिमीन, और तू बेहतर रहम करने वाला है, सबसे बढ़ के रहम करने वाला है। और ज़ालिमों, तुम्हारा कसूर क्या था? फत्तखज़्तुमूहुम सिखरिया, जो मुझसे बख्शिश की दुआ मांगते थे तुमने उनका मजाक उड़ाया। हत्ता अनसौकुम ज़िक्री, यहाँ तक कि तुम ये भूल गए कि एक जिक्र किसका कर रहे हैं, ये तुम्हें मेरी याद भी भूल गई, इतना मजाक उड़ाया। वकुन्तुम मिनहुम तदहकून, और तुम उन दुआ मांगने वालों पर हंसा करते थे। या अल्लाह, ये जो दुआ से रोकने वाले हैं ये तो जहन्नम में हैं, और जो दुआ मांगने वाले थे वो कहाँ हैं? अल्लाह फरमाता है इन्नी जज़ैतुहुमुल यौम बिमा सबरू, बेशक मैंने आज के दिन उनको बदला दे दिया है उसका जो वो सब्र करते थे। ये फतवे लगाते थे, ये बिदअती कहते थे,
تو انہوں نے ان کے فتووں پر صبر کیا تو میں نے ان کو اجر دیا کیا انہم ہم الفائزون، بے شک یہ کامیاب ہیں، کامران ہیں۔ کیا نکاح کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اجتماعی طور پر ثابت ہے؟ ثابت کی بات نہیں ہے، دعا جو ہے یاد رکھے، کنسپٹ اپنا کلیئر کریں۔ آج یہ مسئلہ اللہ نے مجھے 25 سال کے بعد سمجھایا۔ کتنے سال؟ یعنی میں غور فکر کرتا رہا، تدبر کرتا رہا اور بڑے صبر سے کام لیا، اور 25 سال کے بعد اللہ نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے۔ دعا جب چاہیں، جس وقت چاہیں، دن کو، رات کو، فرضوں سے پہلے، فرضوں کے بعد، نکاح سے پہلے، نکاح کے بعد، سنتوں سے پہلے، سنتوں کے بعد دعا کر سکتے ہیں، مگر اس کو مسنون نہیں کہتے۔ کہ مسنون تب کہیں گے اس موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہوگی، آپ کے اس موقع پہ دعا کرنا مسنون ہے۔ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کر سکتے ہیں لیکن مسنون نہیں کہہ سکتے۔ مسنون نہیں کہہ سکتے۔ اس طرح نماز جنازہ کے متصل بعد دعا، بدعتی لوگ دعا کرتے ہیں، دعا کرو کرتے ہیں نا، ہم اس کو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت ہے۔ ہم اس دعا کو فی نفسی نہیں کہتے بدعت، بلکہ اس التزام کو بدعت کہتے ہیں۔ کس کو؟ التزام کو بدعت کہتے ہیں۔ اگر کوئی التزام نہ کرے اور ویسے دعا کر لے تو بدعتی نہیں بنے گا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیے گا جی۔